اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ریلیشن سے میری مراد صرف خونی رشتے نہیں ہیں, کسی کا بھی کسی طرح کا کوئی رشتہ آپ سے ہے, تھوڑی دیر کا بھی لنک ہے. دیکھو کتنی زبردست آیت ہے 5ویں پارے کے شروع میں, آج پڑھیں آپ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. کیا کوئی ایک ریلیشن ایسا نہیں ہے جو اللہ نے اس آیت میں بیان نہ کیا ہو. اتنی ڈیٹیل میں دنیا کی کسی قانون کی کتاب میں ریلیشن کے بارے میں ہدایات نہیں ملیں گی آپ. اسلام نام ہی پتہ ہے کس چیز کا ہے؟ اپنے رشتوں کو نبھانے کا نام ہے. خدا کی عبادت کا کیوں حکم ہے؟ خدا سے ہمارا رشتہ ہے, وہ خالق اور ہم مخلوق, وہ کریٹر ہے ہم کریٹڈ ہیں, یہ ایک رشتہ ہے نا, تبھی تو حقوق ہیں اس کے. رسول پہ درود پڑھنے کا کیوں حکم ہے؟ ایک ریلیشن ہے. کیوں؟ رسول نے ہمیں خدا سے جوڑا ہے, خدا کا انٹروڈکشن کیا ہے, تو رسول سے بھی ہمارا کیا بن گیا؟ رشتہ بن گیا. پھر والدین کا رشتہ, کیونکہ ان کے ذریعے ہم پیدا ہوئے ہیں, انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے, یہ ریلیشن ہے, اس کو ڈیفائن کیا. اسلام کی اگر مختصر لفظوں میں تعریف کی جائے نا تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ رشتے نبھانا. تو اسلام نام کس چیز کا ہے؟ آپس کے ریلیشن. تو اللہ سے ہاں میں یہ مثال دے رہا تھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں, ہم مشرک نہیں ہیں, لیکن ساتھ میں یا اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد, یا غوث آدم مدد, قبروں میں بھی جا رہے ہیں. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا یا ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, اس تکلف کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک خاتون کا ایک عدد میاں, اب جناب وہ فون پہ گھنٹوں سبکتگین سے بھی بات کرتی, وسیم کا نام نہیں لے رہا, بہت سے وسیم نام کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, سبکتگین سے بھی بات کر, سبکتگین کسی کا نام نہیں ہوتا, اور ایسے مشکل نام بتائیں نا جو معاشرے میں ہوں نہیں. چلو ایکس وائی زیڈ, ایکس سے بھی بات کرتی ہے, وائی سے بھی بات کرتی ہے, زیڈ سے بھی بات کرتی ہے, اے سے بھی بات کرتی ہے, بی سے بھی بات کرتی ہے, جیم لام میم نون واو ہے, سب سے اس کے ریلیشن ہے. بیلنس بھی چل رہا ہے, ایزی لوڈ آپس میں, اور ہاں. شوہر جب گھر میں آتا ہے تو اس کے ناک منہ چڑھا ہوا ہوتا ہے, بات ہی نہیں کرتی. جو محبت شوہر کو دینی چاہیے وہ کس کو دے رہی ہے؟ وہ اے کو بھی دے رہی ہے, بی کو بھی دے رہی ہے, سی کو بھی دے رہی ہے, ڈی کو بھی دے رہی ہے, اس کو بھی دیتی ہے, کبھی کبھار اس سے بھی اچھی طرح سے بات کرتی ہے. ایک دن شوہر کو غصہ آیا, کم بخت میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں تیرے ساتھ اور تو ہنس کے باتیں کس سے کر رہی ہے؟ پڑوس سے, اور اس کے ساتھ تو ڈیٹیں بھی مار رہی ہے. اب بیگم کو آ گئی غیرت, میرے شوہر صرف کون ہو؟ آپ ہو, میں آپ کے علاوہ کسی کو اپنا شوہر نہیں مانتی. ایسے موقع پہ شوہر کیا کہے گا؟ بیگم اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت کہے گا, بیگم یہ جملہ تمہارے منہ سے مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے. شوہر ماننے کا مطلب جو شوہر کے بیسک حقوق ہیں وہ ان میں شوہر کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا, یہ مطلب ہوتا ہے شوہر کا. جس طرح کی محبت شوہر سے کی جاتی ہے وہ والی محبت شوہر کے علاوہ کسی اور سے نہیں کرنا. وہ تو باپ سے وہ والی محبت نہیں کی جاتی, بھائی سے نہیں کی جاتی. تو یہ آپ کہیں گے اسی طرح اللہ بھی کہتا ہے مشرک کو کہ جب تو مجھے مانتا ہے اللہ, تو معبود کا مطلب میرے سوا کسی کو پکارا نہیں جائے گا. پکار رہے تو مجھے پھر اللہ کہنے کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. کہتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر, جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ, اللہ کے ساتھ. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ, اللہ کہہ رہے ہیں میں عنقریب اس سے حساب لینے والا ہوں کہ جو میرا خاصہ تھا وہ تو نے کسی اور کو کیوں دیا. اب میں جلدی سے اصل بات کی طرف آتا ہوں. تو ریلیشن کیا ہے؟ اللہ سے ریلیشن, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے, ریلیشن نبھایا جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ
حسن سلوک، یہ بھی ایک ریلیشن ہے نا ماں باپ کے ساتھ. پھر قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ دار. والدین کے بعد قرابت دار. قربہ کا مطلب جو جتنا قریبی ہے، خونی رشتوں میں بھائی بہن سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے بتایا، دیکھیں میں کچھ چیزیں تو ہمیں اپنے خاندان میں نظر نہیں آتی الحمدللہ، وہ برائیاں نہیں ہیں. بعض دفعہ جب اطلاعات ملتی ہیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے سن کے کہ ایسا بھی ہو رہا ہے مارکیٹ میں. ہمارے ایک دوست نے بتایا، پنجاب میں ہوتے ہیں، بڑے اچھے قابل آدمی ہیں، کہ ایک چیز مارکیٹ میں ہمیں بہت نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہ آج ایک بھائی غریب ہوتا ہے اور ایک بھائی کیا ہوتا ہے؟ بے پناہ مالدار. اس مالدار کو خود سے غریب کو پوچھنے کا خیال نہیں آتا کہ یار تیری حالت کیسی چل رہی ہے، تیری انکم کتنی ہے، سیلری کتنی ہے، گھر کا رینٹ کتنا ہے، تو آٹا دال گھی بچوں کے اسکول کی فیسیں کیسے مینیج کرتا ہے. عام طور پر بھائی جو مالدار ہوتا ہے اس کو منہ سے یہ اگلنے کی توفیق نہیں ملتی کہ خود سے پوچھ لے جا کے. وہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ خود سے نہیں توفیق ملتی کہ یار آپ خود فون کر کے پوچھو، یار تیرے سیلری کا تو میں نے سنا ہے 40,000 ہے، مکان کا کرایہ تیرا 15,000 ہے، تو 35 تو 15 تو یہاں چلے گئے، رہ کتنے گئے؟ 25. تو کم سے کم بھی بچوں کے اسکول کی 4-5 بھی کسی کے بچے ہوں، بہت ہی مرے سے مرا سڑے سے سڑا، جس میں تو ایسے مرے سے مرا اسکول کا بھی 4-5 بچوں کا 5-6 ہزار سے تو کم میرا خیال ہے تصور نہیں ہے. اور اسکول والے جو خرچہ کراتے ہیں نا، کتابیں لے آؤ، یونیفارم، ٹوپی ڈرامے والے کلر کے ڈبے، اور یہ فضول خرچے بھی ملاؤ اس میں، یہ تو لازمی ہو گئے نا، اسکول پڑھاؤ گے تو یہ سب کچھ ہوگا. یونیفارم بھی انہی سے خریدو، کتابیں بھی انہی سے خریدو، یہ اپنا الگ ان کا بزنس ہے. تو یہ ملا کے میرا خیال ہے بہت ہی مرے سے مرا 5-6 ہزار. پھر بچوں کو کچھ پاکٹ منی بھی دینی پڑتی ہے، آپ نہیں دو گے تو دوسرا بچہ پیسے لے کر آ رہا ہے، یہ احساس کمتری میں جائے گا. تو 5-6 ہزار یہ لگا لو، کتنے وہ گئے؟ رہ کتنے گئے پیچھے؟ 20,000. اب 20,000 میں ایک آدمی، ایک عدد بیوی اور 3-4 بچے، کیا کرے گا وہ کیسے مینیج کرے گا؟ تو یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے کہ اس سے جا کے پوچھے؟ گورنمنٹ کی ہے بعد میں، پہلے کس کی ہے؟ بولو نا یار، آپ بولتے کیوں نہیں ہو؟ دیکھو میں بلواتا اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے کوئی شوق ہے، میں اس لیے تاکہ آپ کا ذہن حاضر رہے. یہ ذمہ داری اس کے سب سے ہی قرآن کہہ رہا ہے. ہم ریاست کے قوانین کو بعد میں مانتے ہیں، قرآن کے قوانین کو پہلے مانتے ہیں. قرآن تو پوری دنیا کی ریاست کی بات کر رہا ہے نا، جو اللہ کی ریاست ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ یہ پوچھنا بھائی بہنوں کا. اگر بہن مالدار ہے اس کا بھی حق ہے کہ پوچھے بھائی کے بارے میں کہ بھائی تو 40,000 میں تیری تنخواہ ہے، بیوی 3-4 بچوں کے ساتھ کرائے کے گھر میں تو کیسے گزارا کر رہا ہے؟ یہ اس غریب بھائی کے ذمے نہیں ہے کہ وہ دوسرے بھائی کو بتائے، بلکہ دوسرے کے ذمے ہے کہ وہ اس کے بتائے بغیر خود سے پوچھے. اس سے نہیں پوچھتا گناہگار ہوگا. ایک سونے کے نوالے کھا رہا ہے، دوسرے کو لفٹ ہی نہیں کراتا. ہم تو حیران ہوتے ہیں یار، یہ تو جب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، خدا کی قسم اس سے بڑی خوشی کا کوئی موقع نہیں ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کی کفالت شروع کر دو. تو ایسا مزہ ہے اس میں، تو مٹھاس ہے اس عمل میں، اتنا اچھا لگتا ہے آدمی خرچ کرنے والا بنے، مزہ ہے اس میں. اور کمال کی بات، کمال در کمال، یہ کام کنجوس لوگ کر رہے ہوتے تو حیرانگی ہوتی. کنجوس آدمی کر رہا ہوتا نا، کہ جو کہیں بھی خرچ نہیں کرتا، تو انسان کہتا ہے کنجوس تو ایسے ہی ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کنجوس تو اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا، تو بھائی پہ کہاں خرچ کرے گا؟ لیکن یہ کام وہ لوگ کر رہے ہیں جو حج عمروں پہ دبا کے پیسہ خرچ کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے کٹے لاتے ہیں قربانی میں. صحیح ہے، شادی بیاہ پہ یہ اڑاتے ہیں پیسہ، عیدی سینٹر میں دیتے ہیں پیسہ، ٹرسٹوں میں دیتے ہیں. دینا چاہیے، منع نہیں کر رہا میں آپ کو. سب سے پہلا حق کس کا ہے میرے بھائی؟ آپ کے بہن بھائیوں کا حق ہے.
دیتے نہیں ہیں پہلی بات, اور اگر اگلا مانگ لے تو جیسے نیمو نچوڑ ہوتا ہے نا, اس نے 900 روپے مانگے تو گن کے 1000 کا نوٹ دے کے 100 روپے واپس. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہی لوگ جب دوستوں کی دعوت کریں گے, او بھائی آپ دیکھو ماشاء اللہ یہ کھلا رہے ہیں, یہ پلا رہے ہیں. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ, قرآن کی آیت نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, صحابہ جوش میں آ گئے, بھائی محبوب چیز صدقہ کرنی پڑے گی. حضرت ابو طلحہ انصاری آئے نبی کی خدمت میں, عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ نے کہا ہے کہ اصل نیکی یہ ہے کہ محبوب چیز خرچ کرو. میری محبوب چیز میرا باغ ہے, جو میرا سورس آف انکم ہے, میں پورا باغ خرچ کرنا چاہتا ہوں, کس کو دوں؟ ہم اور آپ ہوتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں, مجھے دے دو بھائی, ایک دم رونا شروع کر دیتے ہیں. جیسے گھر میں کبھی کھانے کو ہمیں ملا. دیکھو مانگنے کے اصول الگ ہیں, مانگنے میں تو شریعت کہتی ہے مت مانگو, کسی غیر کے سامنے کبھی ہاتھ مت پھیلاؤ. دینے کے اصول کچھ اور ہیں, دینے کے ہیں کہ مانگے بغیر دے دیا کرو, جتنا مانگ رہے اسے ڈبل کر کے دے دو. تو قرابت داری کا مطلب کیا ہے؟ قرابت داری کا مطلب یہ نہیں ہے عید بقرعید پہ آپ نے تھوڑا سا 2 نوالے گوشت کے بھجوا دیے, عقیقہ کیا تھا تو 2 بوٹیاں خالہ کے گھر بھجوا دیں, 3 بوٹیاں اخبار میں لپیٹ کے ماموں کے گھر بھجوا دی. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. قرابت داری جوڑنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, اور قربانی روکھڑا خرچ کیے بغیر نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاؤں, اللہ قرآن سے پتہ چلتا ہے جو آدمی پیسہ خرچ نہیں کرتا خدا کو راضی کرنے کے لیے, اللہ اس کی اللہ سے محبت کے دعوے کو قبول نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں تیرا اگر مجھ پہ ایمان ہے تو پیسے کیوں نہیں نکال رہا, تو پیسے کیوں نہیں خرچ کر رہا؟ میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو ایک آدمی آیا آپ کے پاس, کہنے لگا ایک پراپرٹی ہے اس میں آپ 30 لاکھ روپے دو, میرا پکا وعدہ ہے کہ یہ 1 سال میں 50 لاکھ کی ہو جائے گی. اور اس نے ڈاکومنٹس دکھایا کہ کام ہو رہا ہے, کمپنی بھی بڑی مضبوط تھی. فوراً آپ کو خیال آئے گا نا, یقین ہو جائے کہ اس میں 2 نمبر ہی نہیں ہے. بھائی یہ پروجیکٹ ہے, کام ہو رہا ہے, اور مجھے پتا ہے کہ واقعی یہ 30 کے کتنے ہو جائیں گے, 50 ہو جائیں گے, یہ 20 کے 50 ہو جائیں گے. 100% آپ کو یقین ہونا کہ اس بزنس میں مجھے فائدہ ہے. آپ کی جیب میں ایک دھیلا بھی اگر نہیں ہوگا, آپ دائیں بائیں سے پکڑنا شروع کر دو گے, یار لگا یار پیسہ. اب کوئی کہے یار دیکھو 20 لاکھ روپے تم دے رہے ہو, 20 لاکھ روپے لگا رہے ہو, کیا کر رہے ہو یار؟ آپ کیا کہو گے؟ بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ سال کے بعد یہ کتنے ہو جائیں گے, ڈبل ہو جائیں گے. میں یہ دیکھ رہا ہوں, میں قرضوں پہ گزارا کر لوں گا. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ انہوں نے بزنس میں قرضے لے کے پیسہ لگایا, ان کو یقین تھا اس بزنس میں دگنا ہو جائے گا, تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, پیٹ کاٹ کے سال گزار لو, بیوی بچوں کو بھی سوکھی روٹی کھلا لی کہ 1 سال گزارا کرو, اس کے بعد ہم سونے کے نوالے کھائیں. بیگم بھی راضی, کوئی بات نہیں, میں سوکھے پاپے کھا لوں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے مجھے جو تم پیسہ دے رہے ہو نا, جو بہن بھائیوں پہ خرچ کر رہے ہو, یہ جو بہن بھائیوں کو نہیں دے رہے, یہ کس کو دے رہے ہو؟ مجھے دے رہے ہو. اور میں ایسی ذات ہوں, وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, میرے پاس زمین آسمان کے خزانے ہیں, مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, رزق اللہ کے ہاتھ میں, یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھاتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. یہ تمہارے خالی پیلی کے زبانی دعوے ہیں, یہ دل سے کہتے ہو. تو دل سے کہنے کے لیے ضروری ہے کہ روکھڑا خرچ ہو. اللہ زبانی محبت کے دعوے کبھی نہیں مانتا, کوئی دنیا نہیں مانتی, اللہ کہاں سے مانے گا؟ ابے آپ اپنی بیوی کو پہلے, بیگم میں چاہتا ہوں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں, میں چاہتا ہوں, میں بس مجھے تم سے اتنی محبت ہے, کہتی ہے چلو آج 2 پراٹھے لے آؤ آپ ناشتے میں. آج گھر میں ناشتہ نہیں کرتے آپ, ہوٹل کے مفتی صاحب بہت پراٹھے کر رہے ہوتے ہیں, انڈے پراٹھے سن کے نا, صرف شادیوں والے بیان آپ سنتے ہو, انڈے پراٹھوں والے بھی سنو. آج ناشتہ کہاں سے آئے گا؟ باہر سے آئے. باپ نے کہا یار میری تنخواہ 30,000, جیب میں ہاتھ ڈالا, 2 پراٹھے کیلکولیشن, 2 انڈے کیلکولیشن, یہ بیگم یہ مناسب
پراٹھوں سے کولیسٹرول بڑھتا ہے, ویٹ گین ہوتا ہے. بیگم تم ویسے ہی, تمہیں وہ میں نے کہا تھا نا موٹی تو اپنا تو ویٹ کر, تمہیں موٹیویشن کی ضرورت ہے, اپنا ویٹ تم نے کم. یہ تقریریں شروع کر دیں. وہ کہے گی آپ پراٹھا نہ کھلائیں, پیزا نہ کھلائیں, آپ مجھے ہوٹلنگ نہ کرائیں, لیکن یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں نا, مجھے تم سے بہت محبت ہے, یہ جملہ مجھے زہر لگتا ہے. کائنڈلی آئندہ یہ الفاظ نارمل جیسے دوسرے کے میاں رہتے ہیں ویسے ہی رہا کریں آپ. اللہ سے محبت کے دعوے کے بغیر ایمان قبول نہیں کرتا. اللہ کے وجود کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایتھیس نہیں ہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں. تو ایسا ماننا, دیکھو ایتھیس کہتے ہیں اللہ نہیں ہے, اللہ کیا ہے وہ کہتا ہے نہیں ہے, ہم کہتے ہیں ہے, رزلٹ دونوں کا سیم نکل رہا ہے. تو پھر اللہ کہتے ہیں ایسے ہے کا کیا فائدہ بھائی. تو اس لیے اللہ نے دو چیزیں رکھی ہیں قرآن میں, دو چیزوں کو بہت فوکس کیا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کی محبت ماننے کے لیے تیار بولو نہیں ہے. جو کہتا ہے نا مجھے سستی ہوتی ہے فجر میں اٹھنے میں, اللہ کہتا ہے بس تو اپنی جاب کے لیے تو اٹھ سکتا ہے. آپ کی گرل فرینڈ جو بڑی چہیتی تھی, اس نے ٹائم دیا کہ میں صبح 4:30 بجے قائد اعظم کے مزار پہ ملوں گی, آپ کو اٹھنے میں پرابلم ہوگی بولو نا. آپ فوراً, ہاں بیگم نے کہا ہو کہ 4:30 بجے مجھے میری اماں کے گھر سے لینے آ جانا, پھر آپ کو ایسا لگے گا جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے, میدان حشر قائم ہو چکا ہے, مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے. جب تک شادی نہیں ہوئی منگیتر ہے, 4:30 کیا 3:45 بجے بلائے, 5:30 بجے بلائے, سخت نیند کا ٹائم ہو, آپ جاؤ گے. تو اللہ جو فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا, 100 دعوے کرے مجھے اللہ سے محبت, اللہ اس دعوے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بدنی عبادت, اس میں اپنی باڈی کھپانی پڑتی ہے. اور جو روکھڑا خرچ نہیں کرتا فجر کا, اس لیے جو فجر پڑھتا ہے وہ باقی بھی پڑھ لیتا ہے, اور جو روکھڑا خرچ نہیں کرتا نا, اللہ کو دو ہی چیزوں سے محبت کا پتہ چلتا ہے, آپ اپنی جان بھی کھپاؤ اور مال بھی کھپاؤ. نماز کے لیے تو اللہ نے کہا میرے گھر پہ آ کے میرے سامنے سجدہ کرو, اس میں نہ باپ کے سامنے, نہ ماں کے سامنے, نہ قبر کے سامنے کہیں بھی سجدے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جب اللہ پیسہ خرچ کرنے کی بات کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اپنے بھائی کو دے دو, اپنی بہن کو دے دو, اپنی خالہ کو دے دو, اپنی پھوپھی کو دے دو, اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دو, تو یہ میرے وکیل بن کے قبضہ کر لیں گے, یہ اصل میں میرے پاس آ رہا ہے, یہ ان کے پاس نہیں آ رہا. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ. اللہ کہتے ہیں لوگوں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ توبہ اللہ قبول کرتا ہے اور صدقے اللہ وصول کرتا ہے. لوگ وصول نہیں کر رہے ہوتے, لوگ تو اللہ کے نمائندے بن کے تم سے لے رہے ہیں. لے کون رہا ہے؟ اللہ لے رہا ہے. تو جب آپ اللہ کو دے رہے ہو تو میرے بھائی یہ تو محفوظ ہو رہا ہے, یہ ضائع تھوڑی ہو رہا ہے. عقل مند آدمی خوش دلی کے ساتھ خرچ کرے گا, یار یہی پیسہ ہے. کتنی پیاری حدیث ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے, امی عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے, امی عائشہ نے فرمایا ایک سیری تھی یا پائے تھے, مجھے پوری حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہے, صحیح حدیث ہے, ورڈنگ میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو وہ امی عائشہ نے فرمایا کہ جتنا تھا میں نے صدقہ کر دیا, ایک کھر باقی بچ گیا ہے. آپ نے فرمایا وہ جو صدقہ کیا باقی بچ گیا ہے یہ ختم ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ باقی تو وہ بچا ہے, یہ تو بھی ختم ہو جائے گا. اب آپ بتاؤ, ہم گھر میں آئیں, بیگم سے پوچھیں بیگم روٹی ہے, وہ کہ 2 روٹی تھی, 1.5 میں نے دے دی, صدقہ کر دی. کوئی غریب آیا تھا, بولو گے یار میں راشن اس لیے لے کر آتا ہوں تو صدقے سینٹر کھول کے رکھ یہاں پہ ہیں. لیڈر, کامیاب لیڈر, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب لیڈر کیوں تھے؟ لیڈرشپ کی علامتیں جب آپ گوروں سے سیکھتے ہیں نا, آپ نبی کی سیرت سے سیکھو, نبی سے اچھا آپ کو لیڈرشپ کی علامتیں کوئی بھی نہیں. آپ دوسروں کو سخاوت کی ترغیب دے رہے ہیں, اپنے گھر میں حال یہ یار ہم سے تو برداشت نہیں ہوتا, ہم گھر میں آئیں اور کھانا نہ پکا ہوا ہو, ہمارا تو میٹر شارٹ ہو جاتا ہے. اور اگر پکا ہوا ہو اور بیگم صدقہ کر چکی ہوں, کیا خیال ہے پھر کیا حال ہوگا؟ ہمارے نبی کو ویسے ہی کھانے کو کم ملتا تھا, گھر میں آئے ہیں تو امی عائشہ نے فرمایا کچھ ہدیہ آیا تھا, آپ نے کہا چلو لے آؤ وہی کھا لیں گے ہم. کہا وہ بھی میں نے کیا کر دیا,
صدقہ. تو ذرا بھی غصہ نہیں آیا, بلکہ کیا زبردست تربیت کی ہے. امی عائشہ نے فرمایا تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے, آپ نے فرمایا باقی تو وہ رہ گیا جو عائشہ تم نے صدقہ کر دیا, یہ تو ختم ہو جائے گا. وہ اللہ نے قیامت کے دن اپنے بینک میں جمع کر لیا ہے, وہ تجارت میں لگا دیا اللہ نے. تو یار کچھ کھوج کے ناخن لو, اپنے بھائی بہنوں کی فکر کیا کرو, جا کے پوچھو کہ یار تم اتنی تنخواہ میں بھائی کیسے گزارا کر رہے ہو. اگر اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں ان سے جا کے پوچھو کیسے گزارا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہو بھائی, آج کل ٹھکانہ کہاں ہے, آپ علاج کر رہے ہو, ضرورت ہے آپ کو پیسوں کی, خود پیسے نہیں ہیں کہیں سے ارینج کر کے دے دو. تو یہ مذہبی ذمہ داری ہے. اور جتنے مانگ رہا ہے اللہ نے گنجائش دی ہے تو اس سے تھوڑا بولو نا زیادہ دے دو. مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان.